اطہر حضرت زید ابن علی کے روضہ اطہر پر ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی کا روضہ اطہر ہے جن کا شجرہ نسب، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شجاعت میں کیا کہنا ان کے، کہ ایک جملہ ہی ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کافی ہے کہ جس کے چچا علی اکبر ہوں اور چچا علی اصغر ہوں، وہ مقام حضرت زید ابن علی ہے کہ ان ہستی کے چچا ہی علی اکبر اور علی اصغر ہیں۔ ان کے مقام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہیں امام صادق نے حلیف القرآن کا خطاب فرمایا۔ حلیف القرآن کا مطلب یعنی قرآن کے بہترین قسم کے ساتھی۔ یہ چیزیں دو لوگوں کو کہی گئیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین کے لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع قرآن، قرآن علی سے ہے، علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ لقب حلیف القرآن کا جناب علی کے بعد جس کو ائمہ اطہر اور معصومین کی طرف سے اگر ملا ہے تو جناب زید ابن علی کو ملا ہے۔ جناب زید ابن علی علم قرآن میں سب سے بہتر اور سب سے اولیٰ تھے۔ ان کی قرآت اور ان کی تفسیر اور ان کے جو تدبر علم جو قرآن پر تھا وہ شاید کسی کا نہیں تھا۔ آج بھی جملہ بڑے بڑے مکاتب فکر جو ہیں اور بڑے بڑے فقہ جو ہیں وہ انہی کی تفسیر کو لے کر چل رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید ابن علی کے اوپر اگر ہم گفتگو فرما رہے ہیں تو امام زین العابدین کے صاحبزادے ایک مرتبہ جب حضرت زید ابن علی 11 برس کے تھے تو جب 11 برس کے ہوئے تو امام سجاد کے پاس آئے اور کہنے بابا میں نے لڑنا سیکھ لیا ہے۔ تو امام کے سامنے آئے اور مدینے کے اندر امام کو گھر سے باہر نکالا، دروازے پر بٹھالا۔ زید نے 11 بہادر بلائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زید کی عمر جو ہے وہ کتنی بیٹا؟ زید ابن علی کی عمر جو ہے وہ 11 سال کی ہے اور 11 بہادر بلائے زید نے، اور بلا کر ان سے جب لڑنا شروع کرا تو امام اب زید ابن علی کو دیکھ رہے ہیں۔ زید نے ایک بہادر کو گرایا، دوسرے بہادر کو گرایا، تیسرے کو گرایا، کرتے کرتے زید نے 11 کے 11 بہادر گرا دیے۔ جب زید نے 11 کے 11 بہادر گرا دیے، پلٹ کے دیکھا کہ شاید بابا مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھا کہ امام سجاد بے ہوش ہو گئے۔ جا کے اٹھایا، بابا کیا ہو گیا؟ تو جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے ہائے اکبر کی جوانی یاد آ گئی، ہائے قاسم کا وہ چہرہ یاد آ گیا۔ زید تم نے ہماری نگاہوں میں وہ اکبر کی جوانی، اکبر کی شجاعت کو پھیر ڈالا۔ تو زید ابن علی وہ قوی اور وہ بہادر شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت زید ابن علی 80 ہجری میں مدینے میں ولادت پائی انہوں نے، اور 122 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت جودہ سندھی ہے، جن کا تعلق سندھ سے تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق، جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سندھ میں بڑی محبت اہل بیت جو سمائی ہے، اس کا کئی زاویے ہیں، اور ایک زاویہ اس میں یہ بھی ہے کہ ائمہ طاہرین سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑتے ضرور ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے حضرت زید ابن علی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کوفے والوں نے دوبارہ سے ویسے ہی جیسے ان کے جد امام حسین کے ساتھ ہوا کہ ایک دعوت دی، اور شام ابن عبد الملک کا دور تھا، اور کہا کہ بھائی آئیے اور جہاد کے لیے کہ بنو امیہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے جہاد شروع کرا، حضرت زید ابن علی آئے، کوفہ آئے، ابھی جیسے ہم دقیلہ کی سرزمین گئے، یہاں پر جنگی چھاونی بنائی گئی، باقاعدہ تربیت دی گئی فوجوں کو۔ جب فوجیں آمنے سامنے آئیں امیہ کی اور حضرت زید ابن علی کی، تو ہمیشہ بدستور کوفے والوں نے دھوکہ دیا۔ جب دھوکہ دیا تو حضرت زید ابن علی کے جو بہت چنیدہ اصحاب بچے تھے، عرض کرتا چلو امام جعفر صادق نے ان کو منع کرا۔ انہوں نے 3 اماموں کے دور دیکھے، امام باقر کا بھی، امام زین العابدین کا بھی، امام جعفر کا بھی، مگر اتنا علم رکھنے کے بعد کبھی بھی امامت کے آگے نہیں آئے، کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کرا انہوں نے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ امامت کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اس کے باوجود جب امام نے ان کو منع کیا تھا کہ کوفہ نہ جائیے، یہ دھوکہ دے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے جد امام حسین کے ساتھ ہوا، کہا نہیں ہم جائیں گے۔ جب پہنچے وہاں کوفہ اور اہل عراق نے ان کو دھوکہ دیا تو چنیدہ اصحاب کو لے کر ہاشمی خون جو رگوں میں سمایا ہوا تھا، جلالت عباس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے، لڑنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان کے ماتھے کے اوپر ایک تیر لگا، حضرت زید کے ماتھے کے اوپر۔ جب حضرت زید کے ماتھے پر ایک تیر لگا اور اس کی تکلیف سے یہ گرے گھوڑے سے، تو اسی جو یہ مقام ہے
یہاں پر ان کو ایک نہر کے اندر جا کر ان کے لوگوں نے ان کی لاشیں کو چھپا دیا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ ان کی لاشیں نہ ڈھونڈ لیں. لیکن جیسے حضرت علی اصغر کا لاشا ڈھونڈا گیا شام غریبہ، اسی طرح ایک شام تھی وہ بھی غریبوں کی یہاں پر، کہ جہاں پر زید کا لاشا ڈھونڈا گیا. سر اقدس کو جدا کر کے مدینے میں، رسالت مآب کے شہر میں، شام میں، کوفہ میں، جگہ جگہ جد الحسین کی طرح ان کے سر کو گھمایا گیا اور ان کے جسم اطہر کے کو پہلے کناسہ سولی کی طرح دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے اسی مقام پہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا. صاحبان گرام قدر، السلام علیکہ من سمہ رسول اللہ قبل ولادتی ابی زین العابدین زید. امام جعفر صادق زیارت میں فرماتے ہیں کہ یہ زید وہ نام ہے جو ان کے والد زین العابدین کے بھی ولادت سے قبل رسول اللہ نے یہ نام دے دیا تھا کہ میرے آل میں زید آئے گا. اور یہ زید، حضرت زید ابن حارث صحابی رسول جو ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر نبی کریم ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے کہ اسی ہم نام میرے حسین کا بیٹا ایک بیٹا آئے گا جو زید ہوگا، اور جو اس امت کی فلاح کے لیے اور دین کی فلاح کے لیے جہاد کرے گا اور اس کے ماتھے پر تیر لگے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلمون الذين كفروا ظلما زیارت شہید زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین. السلام علی علی امیر المؤمنین ابن ابی طالب. السلام علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. السلام علی الائمة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. السلام علیک ایہا السید الزکی الولی. السلام علیک یا زید بن علی. اشہد انک قد جاہدت فی سبیل اللہ ربک صابرا محتسبا لم تأخذک فی اللہ لومۃ لائم في نصرة شرح جدك المصطفى فأعلنت دعوته وحاربت فجرته. السلام على من سماه رسول الله زيدا قبل الولادة أبي زين العابدين وبكى لأجله. السلام على من قال فيه إمام الباقر عليه السلام إن عمي زيدا كان مؤمنا عالما صديقا مضى وهو أصحابه شهيدا كالشهيد مع أمير المؤمنين صلوات الله على روحك الطاهر. السلام على من أصيب بالسم في جبهته فكانت في شهادته. السلام على الرأس المسلوب في شام في مدينة رسول صلى الله عليه وآله. السلام على جسدك المسلوب في الكوفة 4 سنين وقد ظهرت منهم براهين. السلام على من قال في حقه إمام الصادق إن عمي زيد في الجنة وشامت في قتله شريكا في دمه. أتيتك يا مولى عارفا بجهادك وحرمتك ومنزلتك عند الله مؤمنا بما دعوت إليه محاربا لمن نصب عداوة لأهل بيت عليهم السلام. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وابنته الحسن، ولعن الإصابة التي قاتلت الحسين عليه السلام، ولعن قتلة الأئمة المعصومين، ولعن قتلة زيد بن علي وأخذهم يوم النشور وأصلبهم حر نارك ولا تغفر لهم أبدا. يا مولى إني وفقت في مقام هذا ابتغين رضا الله تعالى بموالاة لكم وللتوفيق لما دعوتم إليه، فكن لي شفيعا عند الله يا وجيها عند الله. اللهم أتوسل إليك بحق محمد وابنته الصديقة الطاهرة والزهراء والوصي المرتضى وابنة المعصومين بحق وليك زيد بن علي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف كربي أن تقضي حاجتي ولا تخيب سعي ورجائي من شفاعة الأئمة الطاهرين إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين.